وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا ہے سور کا۔ سور ایک سینگ نما چیز ہے۔ جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ ایک دوبارہ پھونک ماریں گے تو سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ بس یہ دو پھونکیں ہوں گی، ایک پھونک سے سب کے سب مر جائیں گے اور دوسری پھونک سے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی پھونک سے قیامت آ جائے گی، دوسری پھونک سے میدان محشر لگ جائے گا۔ دسو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونک ماریں گے، وہ پھونک ماری جائے گی فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس پھونک سے اتنی خوفناک آواز پیدا ہوگی کہ اس آواز سے زمین و آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی۔ زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کا دل دہل جائے گا۔ اتنی خوفناک وہ، اتنی گونجدار، اتنی کڑکدار، اتنی خوفناک وہ آواز ہوگی، اتنی وحشت ہوگی اس کے اندر۔ ایسے ہر ایک پہ کیا طاری ہو جائے گی؟ گھبراہٹ۔ کیا؟ گھبراہٹ۔ مگر اللہ پاک فرماتا ہے عین اس وقت جب سب مر جائیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے الا من شاء اللہ، اس وقت بھی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں رب بچانا چاہے گا، جنہیں اللہ، اور اللہ اس پھونک کے اندر بھی اور اس آواز کے اندر بھی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا وہ نہیں مریں گے، وہ پھر بھی زندہ رہیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ ایک مشہور قول آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات ذرا سمجھ آ جائے۔ 4 مقرب فرشتے ہیں، 4، حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل۔ یہ وہ 4 مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ اس وقت بھی بچائے گا، یا اللہ تعالیٰ جن جن کو بچانا چاہے گا ان کو بچائے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ تعالیٰ نے ایک بار موت طاری تو کرنی ہی کرنی ہے۔ ہر ذی روح چیز پر اللہ نے بولیے گا ایک دفعہ موت کا ذائقہ اسے چکھانا ہے، وہ چکھائے گا اور اس کے بعد پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن اس وقت جب کہ وہ حضرت اسرافیل پھونک مار رہے ہوں گے، سب کے سب مریں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کچھ اپنے مقرب فرشتوں کو یا کچھ مخلوقات کو جن کو رب بچانا چاہے گا وہ زندہ ہوں گے۔ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی نظام تو ہوگا جس کو چلانا ہے، اور رب اپنا نظام کس کے ذریعے چلاتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اللہ کے روبرو عاجزی کرتے ہوئے پیش ہو جائیں گے۔ کیا کرتے ہوئے؟ بول دیں۔ یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ڈینگے مارتے ہیں، اپنے تکبر کے دعوے کرتے ہیں، اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں 30 مار خان ہوں، جی میں راجہ ہوں، میں واجہ ہوں، میں باجہ ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ تو انسان دنیا کے اندر اپنے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، اپنی چودراہٹ کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا ہے، اپنے گریبان کو پکڑ کے اور اس کو تھوڑا ہلا کے جی اپنی تعریف، اپنی شان و شوکت کا ذکر کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر حامان بھی ہوئے، شداد بھی ہوئے، فرعون بھی ہوا، قارون بھی ہوا، نمرود بھی ہوا، یزید بھی ہوا، بڑے بڑے جابر سرکش لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی خدائی کے دعوے کیے، مگر رب فرماتا ہے جب وہ پھونک ماری جائے گی نا، پھونک، اور سب کے سب مر جائیں گے اور دوسری پھونک پر سب کے سب زندہ ہو جائیں گے، وہ جو دوسری اصل زندگی ہوگی اس زندگی میں کوئی تکبر نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن تکبر کرے گا تو وہ صرف ایک ہی ہوگا، وہ ہوگا اللہ اکبر۔ وہ رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس دن کی بادشاہی صرف اور صرف کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس۔ ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، دعوے ختم ہو جائیں گے، اور
نمرود، قارون، حامان، شداد کی خدائی کے دعوے زمیں بوس ہو جائیں گے، کوئی اپنی بڑائی کو بیان تک نہیں کر سکے گا۔ وہ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب کے سب ننگے ہوں گے، سب کے سب قیامت کے دن سب کے سب کیا ہوں گے؟ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول کی زبان سے مجھے بڑا تعجب ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جو چیز تمہارے ذہن میں آ رہی ہے نا اس کا جواب یہ ہے اس وقت کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی دوسرے کو دیکھے بھی، اس طرح ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے، جی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے، اللہ پاک انہیں تو قبروں سے جب اٹھائے گا نا، قبروں سے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ پاک قبروں کے سرہانے سواریاں کھڑی کر دے گا، قبروں کے سرہانے کیا کھڑی کر دے گا؟ رب فرمائے گا ان کو اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ سواریوں پہ بٹھا کے میری بارگاہ میں پیش کیا جائے، عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنی بڑائی کے دعوے نہیں کیے، یہ دنیا کے اندر میری بڑائی بیان کیا کرتے تھے، لہذا آج انہیں پروٹوکول دیا جائے، عزت دی جائے، ان کی شان و شوکت بڑھائی جائے، اور قبروں سے میری بارگاہ تک یہ چل کے پیدل نہیں آئیں گے، سواریوں پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ یہ عزت افزائی ہوگی نیک لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس سوچ لو کہ تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوگا، جی کفار میں ہوگا، فجار میں ہوگا یا ابرار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابرار میں شامل فرمائے۔